معلوم ضروریات میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ کی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اللہ کی دو صفات ایسی ہیں جن کا بڑا اثر ہے۔ ایک اللہ کا علم اور دوسرے اللہ کی قدرت۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والے تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اللہ کی صفات ہی میں شرک ہوا ہے، اور 99% سے زیادہ کائنات میں شرک اللہ کی صفات میں ہوا ہے۔ اللہ اپنی صفات کو خود انسانوں میں کہتا ہے کہ ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ انسان سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ انسان اور اللہ کی صفات میں بہت فرق ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے جو چمار کو بادشاہ سے ہوتی ہے۔ یہ بات پچھلی مرتبہ عرض کی تھی۔ اور انسان کسی درجے میں بھی پہنچ جائے، حتیٰ کہ نبوت کا درجہ بھی حاصل ہو، تو بھی انسان اور اللہ کی صفات میں دو فرق تو مٹائے ہی نہیں جا سکتے۔ ایک یہ کہ انسان میں جو صفت بھی آئی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے اس صفت کو قائم کیا ہے، اور اللہ کی وہی صفت کسی کی عطا نہیں۔ انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لاکھوں ایسے ہیں جو سنتے نہیں، کروڑوں ایسے ہیں جو دیکھتے نہیں۔ اللہ نے اس صفت سے ہی محروم پیدا کیا۔ اللہ نے ٹھیک پیدا کیا اور عمر کے کسی خاص حصے میں جا کر یہ دونوں صفات چھین لی، ایک صفت چھین لی۔ تو اب یہ کیسے کہا جائے کہ اللہ کی صفات انسان میں ایسے ہی ہوئی معاذ اللہ جیسے کہ خدا نے استغفر اللہ، کہ انسان میں جو صفت آئی ہے یہ اللہ کے دینے کی وجہ سے، اور اللہ میں وہ صفت کہاں سے آئی؟ اللہ کی ذات پاک اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی اسے صفت عطا کرے۔ اور دوسری چیز جو کبھی فرق نہیں مٹ سکتا وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں اور انسان کی صفات محدود ہیں۔ فرض کر لو ایک آدمی کو اتنی نگاہ مل جائے کہ وہ یہاں بیٹھ کے پوری اس کائنات کو دیکھ سکے تو بھی محدود ہے، اس لیے کہ کائنات محدود ہے، کوئی لیمٹس تو ہیں۔ یہاں بیٹھ کے چاند کو دیکھ لے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ ناممکن ہے۔ حال یہ ہے کہ جہاں دیوار آ گئی وہاں سامنے نظر نہیں آتا۔ جن لوگوں کو کشف اور الہام ہوتا ہے، کوئی خاص چیز ہے اس کا کشف ہو جاتا ہے اور وگرنہ نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ میں ایسے لوگ بھی تھے اور گزرے ہیں کہ جب تک کسی انسان سے تعلق، محبت اور واسطہ رہا، اس کی صفات، اس کی خوبیاں سامنے آتی رہیں۔ جس دن وہ تعلق کٹا اس دن ساری چیزیں کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہے کیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں کہ میرا یہ بندہ تم سے متعلق ہے تو تمہیں آسانی و تربیت میں کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس سے کیسے نفع اٹھانا۔ تو اس لیے اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں یہ دو بنیادی فرق تو کبھی مٹ ہی نہیں سکتے کہ انسان کی صفات عطائی ہیں اور اللہ کی ذاتی ہیں، اور انسان کی صفات محدود ہیں اور اللہ کی لامحدود۔ سنے گا تو کہاں تک کی سن لے گا، دیکھے گا تو کہاں تک دیکھ لے گا۔ اس لیے شرک ہمیشہ اللہ کی صفات میں ہوا ہے، اور اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں ان میں سے خاص طور سے دو صفات میں ہوا، ایک علم میں اور ایک قدرت میں۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لگی ہے، اور کفار اپنے معبودوں کے متعلق یہ جانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ علم کے قائل ہوتے تھے کہ انہیں ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے قائل ہوتے تھے کہ انہیں قدرت حاصل ہے، نفع اور نقصان جو چاہیں سو کریں۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں ان دو صفات کی شدت سے نفی کی ہے، اور اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ پوری عیسائیت کی گمراہی اسی بنیاد پر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مسیح علیہ السلام کو پوری کائنات میں ہر فرد کا علم حاصل ہے، اور انہیں یہ قدرت حاصل ہے کہ جس کا چاہیں نفع کریں، جس کا چاہیں نقصان کریں۔ قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اگر کوئی سمجھانے والا استاد نہ ہو تو یضل بہ کثیرا، اس قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ انبئکم بما تاکلون، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گھر میں آج کھانا کیا کھا کے آئے ہو، تدخرون، اور کون سی چیزیں تم گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، ذخیرہ کیا ہے کہ کل کھاؤ گے، پرسوں کھاؤ گے، اگلے مہینے یا سال تک کے لیے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جس انسان کو فل بہری کی شکایت ہو جائے اور جس انسان کو نابینا پن کی شکایت ہو جائے میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں، میں اسے بتا دیتا ہوں، تو علم اور قدرت دونوں کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کر لی۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوسری کا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کہ یاد کرو وہ دن جس دن تم یہ کہا کرتے تھے، اور تم نے کہا تھا کہ تم نابینا لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہو۔ تو اب جو نسبت اپنی طرف کرتے تھے نا کہ میں یہ جانتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو اس سے بجائے اس کے کہ عیسائی یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر ان پر ہے، انہوں نے کہا پرسنلی ان میں اتنی کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ وہ جس کی چاہیں مدد کریں، جس کی نہ چاہیں نہ مدد کریں۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ قوموں کو شرک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے اچھے بندے عقائد کی جو اصلاح کرتے ہیں اور جو انبیاء علیہ السلام کا پیغام دیتے ہیں وہ خاص طور پہ ان دو صفات کی اپنے سے نفی کرتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں پتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے، اس سے دریغ نہیں ہوئے، دعا مانگتا ہوں کرتا ہوں، لیکن تم یہ کہو کہ میرے پاس کچھ ہے تو کچھ نہیں۔ اسی بنیاد پہ آستانے چلتے ہیں، اسی بنیاد پہ خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پہ انبیاء علیہ السلام کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو چاہیں سو کریں، اور اسی طرح ہر چیز کا انہیں علم ہے۔ یہ خدا کی صفات میں شرک جو آتا ہے، یہ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور اس شرک کی جڑ کاٹی۔ اور کسی نے کہہ دیا
کہ ماشاء اللہ کانا، نہ کسی نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد، جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے وہ ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کندھا پکڑ کے جوڑا اسے اور فرمایا جعلتنی للہ ندن، تم مجھے خدا کا شریک بنا رہے ہو کہ جو اللہ چاہے اور میں چاہوں. قولوا ما شاء اللہ فقط، صرف یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے. اسی لیے فرمایا کہ ماضی کی کوئی غلطی، کوئی ایسی چیز جس پہ تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاؤ، کوئی فیصلہ غلط ہو گیا ہو، تو تم جب اس کو سوچو، ذکر کرو اس کا، تو یہ نہ کہا کرو کہ میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا. یہ کو ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ڈپریشن سے، مایوسی سے بچایا، کیونکہ مایوسی عمل کو مار دیتی ہے. جو آدمی گرتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا، بس وہ مر گیا. اور جو آدمی گر کے اٹھنا جانتا ہے نا کہ میں پھر کر سکتا ہوں، وہ آدمی نہیں مرتا. جس آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کے نتیجے میں میں فیل ہو گیا، تو کیا ہے دوبارہ کر لیں، پھر کیا ہے پھر کر لیں. مسلسل محنت اور مسلسل کام کرنے کی یہ جو روش اس میں آ جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے کہ پوری زندگی موت تک، آخری لمحے تک دنیا میں جدوجہد کرنی ہے، کام کرنا ہے، مشکلات سے لڑنا ہے اور قابو پانا ہے ان چیزوں پہ. اور جس دن اس نے سوچ لیا کہ یہ چیزیں تو میرے بس کی بات ہی نہیں اور نیگیٹیوٹی میں آ گیا، بس اس دن وہ آدمی ختم ہو گیا. اسی لیے وہ جو مشہور قصہ سناتے ہیں نا، وہ وہی قصہ ہے کہ بابر بادشاہ لشکر سے بچھڑ گیا اور ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا اور غار میں لیٹا ہوا تھا اور بار بار دیکھتا رہا، چونٹی اوپر جاتی تھی، پھر گر جاتی تھی، پھر جاتی تھی، پھر گر جاتی تھی. آخر چونٹی نے اس مارکے کو سر کر لیا اور دیوار پر چڑھ گئی. تو بابر بادشاہ نے اس سے سبق لیا اور اس سے کہا اگر بار بار ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کام کیا جائے تو کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ امید تھی، اگر امید ختم ہو جاتی تو ڈپریشن میں چلا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ کاٹ دی. آپ نے فرمایا کبھی یہ نہ کہو کہ ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہوتا، کاش، بلکہ یہ کہا کرو کہ ناکام ہو گئے ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا اور اللہ نے جو نہیں چاہا تو اللہ ہی کی مرضی نہیں تھی، کیسے ہو سکتا. یہ تعلیم دی، یہ تلقین فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ہونے پر اور اس کی قدرت پر یقین رکھا جائے اور اس کے علم پر یقین رکھا جائے کہ یہ چیزیں ایسے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نفی فرما دی کہ مت میرے متعلق کہو کہ اگر میں چاہوں تو یہ کام ہو جائے گا، کہ کہو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی نفی بھی اپنی ذات سے فرما دی. فرمایا کہ بس جو اللہ مجھے بتا دیتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ہزاروں پیشن گوئیاں شاید ہوں گی، سینکڑوں تو یقیناً ہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ سب کی سب چیزیں اللہ نے اپنے خزانے سے نکال کے دے دی. ذاتی طور پر وہ جان لیتے، کچھ کر دیتے، یہ نہیں ہوا. اسی لیے قرآن سورہ انعام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی معجزہ دے دیں، کفار کا منہ مانگا. اور معجزہ وہ کیا مانگتے تھے؟ کہتے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دو، قبر والے اٹھ کے بتائیں کہ واقعی حشر ہوتا ہے، اگلا جہان کوئی ہے. اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں نا انہیں کوئی معجزہ ایسا دے دیں، سلمن فی السماء، آسمان سے سیڑھی لگا لیں آپ، آسمان جتنی طویل سیڑھی، اور کوئی معجزہ آسمانوں سے آ کے لے جائیں. اللہ ہرگز کوئی معجزہ نہیں دکھائے گا، اللہ نے بہت کچھ دکھا دیا، بس ختم. قدرت کی نفی کر دی. کیا آپ کچھ چاہیں تو کر لیں، ہم بالکل نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ قدرت اور علم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خوب اسے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی حدود کیا ہیں، کن کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا، کیا کیا چیزیں ہیں
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تعلق کی حدود میں سکھا دی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں جو پہلا گروہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، پوری محبت کے باوجود وہ لوگ شرک میں گرفتار نہیں۔ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک رنگ تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ اس محبت میں اتنے گہرے رنگ کے تھے کہ ذات اقدس تو بہت بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگوں کو محبت، لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے۔ یہ محمد بن ابو بکر ہیں، یہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ان کی والدہ آخری حج میں جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت محمد بن ابو بکر کی عمر 3 مہینے کی تو تھی۔ ذی الحج میں گئے اور محرم، صفر، ربیع الاول میں انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ان بیٹے کا نام محمد بن ابو بکر تھا، لوگ رکھتے تھے نام۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیٹے کا نام محمد بن سعد رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام محمد بن علی تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا اور پوچھا آپ نے کہ کیا نام ہے؟ ان کا آپ فرمائیں تو آپ فرمایا یہ تو میرا نام رکھو، اس کا محمد بن طلحہ ہو گئے۔ اب یہ محبت ہی ہے ساری۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت سے نام ایسے مل جائیں گے، محمد نام انہوں نے رکھ لیا۔ اور محبت میں انتظام کا پہلو کہ ملک چلانا ہے، حکومت چلانی ہے، عوام کے عقیدے کا تحفظ ہے، یہ چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کیا کس کا تعلق تھا؟ ان کی محبت میں رنگ یہ تھا کہ منع کرتے تھے لوگوں کو، کہتے تھے اپنے بچوں کا نام نہ رکھا کرو، جب تم گالی دو گے تو کس کو گالی دو گے، برا بھلا کہو گے۔ ایک صاحب عبدالحمید تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ ابن عبد البر نے یہ ساری چیزیں محمد نام کے تحت ذکر کی ہیں محمد بن طلحہ کے حالات میں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ عبدالحمید نے اپنے بیٹے کو برا بھلا بلایا اور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تم محمد کو برا کہہ رہے ہو، اور ما طال حیاتی، یا تو خدا کی قسم میری زندگی میں تم اس بچے کو برا نہیں کہو گے، اور یا پھر اس کا نام بدلو، دو میں سے ایک کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں میں اس نام کے ساتھ کسی برے چیز کو برداشت نہیں کروں۔ پھر فرمایا اس کا نام عبد الرحمن رکھو، ہو گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی بات آئی ذہن میں کہ محمد جتوں کا نام ہے نا سب بدل دینے چاہیے، تاکہ نام پاک کے ساتھ کوئی بے ادبی کی بات نہ آئے۔ اور انہوں نے کہا سب سے پہلے محمد بن طلحہ کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ۔ طلحہ رضی اللہ عنہ تک پیغام بھیجا تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے 7 بیٹے تھے اور 7 کا نام محمد، انہوں نے بلا لیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ تک جب پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بچوں تم سب چلے جاؤ اور امیر المومنین جو نام رکھ دیں ٹھیک ہے، کون ان سے بحث کرے؟ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے سب سے بڑا جو تھا محمد بن طلحہ اس سے پوچھا کہ تمہارا نام بدلنا ہے، اور میں بڑا برا سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کوئی آدمی ایسے کرے۔ جبریل نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدل دیا تھا، فرمایا جبریل امین کو برا کہتے ہو؟ تو اس بچے نے، اس لڑکے نے کہا، جوان ہو گیا تھا، بڑا خدا کا عبادت گزار بنتا تھا، وہ انتقال، اس کی شہادت ہو گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اس کی لاش پہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود گواہی دی، انہوں نے کہا اس جیسا اللہ کی عبادت کرنے والا اور سجاد، فرمایا بڑے ہی سجدے کرتا تھا۔ اور اس پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کہ با میں آپ کو روکتا تھا نا کہ نہ سفر کریں یہ اس لڑائی کے لیے اور ٹھہر جائیں، آپ نے سفر کیا ہے اور دیکھا آپ نے کتنے بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی تعریف کی اس کی، محمد بن طلحہ کی۔ تو اس نے کہا حضرت امیر المومنین آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ لوگوں کی موجودگی میں میرے والد طلحہ مجھے لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں
دے دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا تھا اور فرمایا تھا کہ طلحہ اس کا نام میرے نام پہ رکھو، اور میں اس دن سے محمد بن طلحہ۔ دوسرے سے پوچھا، اس سے بھی یہی کہا، تیسرے سے پوچھا، اس سے بھی یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام محمد رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور کہنے لگے اٹھ جاؤ سارے بھائی چلے جاؤ، اور فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام رکھا تھا عمر کی ہمت نہیں ہے کہ ان ناموں کو تبدیل کر دے، چلو بس جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں تھیں لیکن انتظامات کا رنگ غالب تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ انتظام ہونا چاہیے۔ یہ بھی محبت کا ایک دوسرا رنگ ہے، ایک دوسرا پہلو ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری اس زمانے میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اتنے تعلق اور محبت کے باوجود کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ شرک سے، ان چیزوں سے بالکل پاک رہے، دور دور تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ آیا ہو اور آ کر اس نے پھر یہ مدد مانگ لی ہو، کوئی ایسی بات کر لی ہو۔ اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بڑے شدید سخت الفاظ استعمال کیے اپنے فتاوی وغیرہ میں۔ تو اللہ کی صفات میں علم اور اللہ کی صفات میں قدرت کے دو ایسی چیزیں ہیں جس سے ٹھوکر لگتی ہے اور پھر اس سے شرک شروع ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 5 علوم کا تربیت کے لیے ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کیا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہر دعا کے لیے، ہر چیز کے لیے رجوع کیا جائے۔ دوسری جو انہوں نے کہا ہے عبادات کا مسئلہ کہ انسان کو عبادت کرنی چاہیے، تو اللہ کی عبادت کی بہت قسمیں ہیں، بہت قسمیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، جسم کی عبادت ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ جو مال اور جسم دونوں کو جمع کر لیتا ہے، جسے حج ہے، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ ایک آدمی ان ساری چیزوں میں کم ہے اور علم اور نظریے پہ بات کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور آپ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں مختلف حلقے تھے، اور آپ نے فرمایا میں تو قرآن والوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جہاں بیٹھ کے لوگ قرآن کی تفسیر یہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا میں تو ان کے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ نظریات کا، جن پہ علم کا، جن پہ قوموں کے عروج و زوال کا، ادارے، یہ چیزیں، اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب انسان نبوت کی راہ سے اللہ تک پہنچتا ہے تو اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن پہ عبادات کا، تسبیحات، ذکر، اذکار، یہ بہت غلبہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ ہی تک پہنچنے والے ہوتے ہیں، مگر وہ نبوت کی بجائے ولایت کی راہ سے پہنچتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں صراط مستقیم میں انہوں نے بہت طویل بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک وصول اور اللہ تک پہنچنا نبوت کی راہ سے اور اللہ تک پہنچنا ولایت کی راہ سے، دونوں میں فرق ہے۔ جو نبوت کی راہ سے پہنچتا ہے وہ واضح طور پر علم کے غلبے کے ساتھ پہنچتا ہے، اور یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے پھر وہ اسے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو پیش آئے۔ وہ محبوبیت کی راہ بڑی دشوار ہے، بڑا کٹھن راستہ ہے۔ لوگوں کی ایذا، تکلیف، ظلم، الزامات، حسد، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ولایت کی راہ اللہ تک پہنچنے میں ہے اس میں اتنی چیزیں نہیں، وہ تو پھر محبوبیت ہو جاتی ہے، اور وہ انسان بنسبت اس پہلے آدمی کے کم تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ دو راہیں الگ الگ ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کی ہے، اور بھی بہت لوگوں نے معروف مثنوی میں بحث کرتے ہیں ان سب چیزوں پہ۔ تو نبوت کی راہ الگ ہے اللہ تک پہنچنے کی، اور ولایت کی راہ الگ۔ کہتے ہیں واللہ عالم اس کی سند کیا ہوگی کہ حضرت جب پیش ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، تو ان لوگوں کے خاندان میں کوئی شادی تھی۔ سید صاحب جب لکھنؤ سے آئے، رائے بریلی سے، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے
معمولی بات چیت ہوئی، بیٹھ گئے، بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان کا حضرت میں رائے بریلی سے آیا۔ فرمایا رائے بریلی میں فلاں صاحب بھی ہوتے ہیں، فلاں صاحب بھی ہوتے ہیں۔ ان کا حضرت تو میرے نانا ہے، اور دوسرے جن صاحب کا ذکر کیا میرے چچا ہیں۔ فرمایا وہ جو ہمارے والد سے ان کا، ہاں جی آپ کے والد۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ اٹھ کھڑے ہوئے، بڑا احترام کیا، محبت سے بٹھایا، بیعت ہو گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم اگر ایسی ایسی چیزیں پیش آئیں تو میرا تصور کیا کرو اور اس سے یہ چیزیں رک جائیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت کسی کبیرہ گناہ کے کرنے کو کہیں تو کرنا، مگر جو آپ کا تصور کرنا ہے نا، میں اسے خدا کی توحید کے منافی سمجھتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھڑک اٹھے، گلے لگایا اور فرمایا ہم تمہیں نبوت کی راہ سے لے چلیں گے، کیونکہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوہر ہی ایسے تھے، وہ شخصیت ہی ایسی تھی کہ اللہ نے غیر معمولی صفات کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس لیے سید صاحب وہ جو ہے صراط مستقیم میں بحث کرتے ہیں کہ نبوت کی راہ کیا ہے اور ولایت کی راہ کیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے میرا ہاتھ پکڑا اور 2 کھجوریں مجھے عنایت فرمائی اور فرمایا تمہیں اور بھی دیں۔ اور اسی لیے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں اللہ نے بڑی برکت کے رکھی ہے کہ جتنے ان کی طرف منتسب لوگ تھے یا ہیں، ان میں نبوت کا غلبہ رہا، اتباع سنت کا غلبہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا غلبہ رہا۔ یہ سب چیزیں اسی لیے کہ یہ بھی عبادت کے درجے میں ہے، اور عبادات یہ بھی ہیں کہ آدمی علم کو حاصل کرے۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو 1 فرض سکھا دو اور 2 سکھا دو اور پھر 5 تک پہنچے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو 1 فرض بھی سکھا دے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور 2 فرض سکھا دے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ وہ سب تعلیم کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ تعلیم سب سے اچھی چیز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی تھی اس کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مملکت کے طول و عرض میں ہر جگہ تعلیم کو عام کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس نے بھی عام کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس وقت پورے قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عبدالرحمن بن عوف جانتے تھے۔ تو یہ جو لوگ لکھے پڑھے تھے یہ جانتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے سے قوم کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ہر طرف اپنی مملکت میں کثرت سے مدارس کھول دیے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں پڑھاؤ اور پڑھو، اور اتنے ٹیچرز، اتنے اساتذہ پیدا ہو گئے کہ صرف حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جو شمار کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں ایک صاحب کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق گیا، اور میں نے سوچا کہ میں پوچھوں ابو درداء کیا پڑھا رہے ہیں، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دمشق میں جو مدرسہ قائم تھا اس میں وہ بیٹھے ہوئے، اور ہر ایک ٹولی بچوں کی بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، ایک گروہ ایک جگہ، تھوڑے سے فاصلے دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو میں نے دیکھا وہ گھوم رہے ہیں لائنز میں، اور اپنے اپنے گروہ کے بچوں کی قرات اور ان چیزوں کو سن رہے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں بچے شمار کروں، میں نہیں کر سکا۔ پھر میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو نگران آپ کے کام کر رہے ہیں کتنے ہیں، تو ان کا 1600۔ تو 1600 نگران، اور اگر فرض کر لو 10 بچوں میں بھی ایک نگران تھا، تو یہ تعلیم کہاں پہنچ جاتی ہے، یہ چیز کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ چیز تھی جو قرون اولیٰ میں، قرن اول میں لوگوں کو آگے لے گئی۔ تو عبادات بہت ہیں کہ آدمی کو علم ہونا چاہیے، اور آدمی اگر صحیح نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کام کر لے گا، جو بھی وہ عبادت بن جائے گی۔ سیدھی سی بات، 2 پر ہیں عبادات کے، ایک تو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بس شریعت کے مطابق اس نے کر لی تو یہ عبادت بن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ موزے پہنتے تھے،
اب ایک آدمی سیاہ جراب یا موزہ پہن لیتا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا تو اس کی عبادت ہو گئی ہے، اس لیے کہ اسے پہننا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، سردی سے حفاظت کے لیے، اور رنگ اس نے انتخاب کر لیا یہ کیونکہ حدیث میں ہے تو یہ عبادت کی ہوئی اور کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا صبغا للعاقلین، اور یہ جو درخت پیدا ہوتا ہے زیتون کا، اور یہ بڑی برکت والی چیز ہے، اور اللہ نے کہا صبغا للعاقلین، کھانے والے اس میں روٹی کو ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں۔ اب ایک آدمی یہ آیت سنتا ہے اور زیتون کے تیل میں وہ ڈبو کے کھاتا ہے تو عبادت کیا اور کیا ہے، اسے قرآن کی سائٹ پہ عمل کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا تو دعا دی اور یا یہ پیشن گوئی فرمائی کہ آپ نے کہا کچھ کھانے کو ہے، تو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تھے تو انہوں نے کہا سرکہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہاں فاقہ نہیں آتا۔ یا تو یہ فرما دیا کہ فاقہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکے کی برکت ایسی ہے کہ وہ گھر میں برکت کی اس کی وجہ سے فاقہ نہیں آئے گا، اور یا یہ دعا دے دی کہ اگر گھر میں تم سرکہ رکھو گے تو تمہارے یہاں فاقہ نہیں آئے گا۔ اب ایک آدمی سرکے کی بوتل لے آتا ہے، پھر ختم ہوئی تیل لے آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیوں لاتا ہے، حتیٰ کہ گھر والوں کو نہ بتائے تو انہیں بھی نہیں پتا چل سکے کہ یہ کیوں سرکہ لے آتا ہے، اور گھر والی یہ کہے گی، بچے یہ کہیں گے کہ ابا کو سرکہ پسند ہے لہذا لے آؤ، اسے کیا پتا کہ اس کی نیت کیا، یہ عبادت نہیں ہے تو کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا عبادت۔ تیسری ارتفاقات، ایسے کام جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے بڑے پسند ہیں، خدا کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کو نفع پہنچے، حتیٰ کہ کافر جو نفع پہنچاتا ہے اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے کام کو کی ضرورت کو پورا کر دے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اور فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، اور جس نے کسی مسلمان کی تکلیف میں مدد کر دی، دور کر دیا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن جو تکالیف ہوں گی اللہ ان تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کم کر دے گا، کس نے میرے بندے کی تکلیف کم کر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی چیزیں، اتفاقات ہے۔ ایک آدمی فیکٹری لگا لیتا ہے، ایک آدمی زمین کا بڑا ٹکڑا خرید لیتا ہے، ایک تیسرا آدمی ہے وہ کنواں کھدوا دیتا ہے، ایک چوتھا آدمی ہے وہ بجلی کا نظام درست کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تاکہ تدبیرات نافعہ پبلک کو فیسلٹیز دی جائیں۔ محلے میں وہ لائن بچھا دیتا ہے کہ یہ ایک لائن ہے پانی کا استعمال کرو اس سے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خریدنے کے الفاظ استعمال فرمائے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جنت خرید لے مجھ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا اشتیاق ہوا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت خرید لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی یہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہے، ایک ہی کنواں ہے جس سے ہم سب لوگ پانی بھرتے ہیں اور یہودی تنگ کرتا ہے، کوئی آدمی جو کنویں کی سہولت کر دے میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کا اللہ کے رسول میں کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تمہارے لیے جنت ہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بغاوت ہوئی تو وہ اپنے اس گھر کی چھت پہ آئے اور انہوں نے کہا اس کے لوگوں تم کیا قسم کھاؤ گے اس بات کے کہ میں نے 3 مرتبہ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اور فرمایا تھا کوئی جنت خرید لے مجھ سے، تو میں نے تینوں مواقع پر مسلمانوں کا کام کیا ہے۔ باغی جو تھے وہ کہنے لگے اللہم نام، اللہ کی قسم عثمان آپ سچ کہتے، یہ بات سچی ہے۔ اس زمانے میں کوئی سچ جھوٹ کا تصور تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے دشمن کی خوبی کا اعتراف نہ کیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آ کے انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ آپ ہی کے خلاف تو سارے کام کرنے آئے اور اب انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کہنے لگے کہ نماز ایک اچھا کھیل ہے، جو کوئی بھی پڑھائے میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، باقی بغاوت بری بات ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اعتدال ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ
کوفہ سے واپس آ رہے ہیں، اور جو مدینہ منورہ سے گئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا امیر المومنین جب ہم راستے میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے نا کہ تم نے جو اتنی لڑائی کی کس وجہ سے، تو فرمایا انہیں کہنا کہ جو لڑائی کی اخواننا بغوا علینا، یہ بغاوت ہو گئی تھی علی کے خلاف، تو علی نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جنگ کیا ہے، باقی یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ نیک ہیں، خدا کو یاد کرنے والے ہیں، بس اتنی سی بات تھی۔ یعنی جتنی حقیقت تھی اتنی بیان فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اس لیے جو شخص بھی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ادارے قائم کرتا ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار اجتماعی زندگی پر زور دیتا ہے، اجتماعیت کو قائم رکھتا ہے، رشتہ داریوں کو قائم رکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کو قائم رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اکیلا ہوا شیطان اسے لے اڑے گا، من شذ شذ فی النار، اور جو اکیلا ہوا وہ جہنم میں جا گرا۔ اس لیے کہ آدمی اس دنیا میں اکیلا رہ کے کرے گا کیا؟ نیکی بھی کرنا چاہے گا تو نہیں ہو سکے گی، گناہ بھی کرنا چاہے گا تو مشکل ہوگی، توبہ کیسے کر لے گا؟ تو اجتماعی زندگی ہے اتفاقات۔ اور پھر فرمایا کہ وہ علم جس کے ذریعے دلائل قائم کیے جا سکیں، جس کے ذریعے شبہات دفع کیے جا سکیں، علم ایسی چیز ہے۔ یہ جو مناظرے کا علم ہے، اگر حقیقی معنی میں صحیح ہو تو اس کے ذریعے شبہات ہی تو دور ہوتے۔ ایک آدمی کو شبہ ہو گیا اللہ ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ خدا کی صفات میں شبہ ہو گیا، اب دوسرے آدمی کو علم اللہ نے دیا ہے، وہ انسان اس کے شبہات کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح بحث کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے بحث کرو اچھے طریقے سے، ان کے شبہات اور شکوک کو دور کرو، ان چیزوں کو دور کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خود تھی یہ بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو معجزات میں بھی یہ بات مل جاتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا اور مجھے اللہ کے بارے میں کچھ شبہات ہونے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور خدا کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا میں عرش کے سائے میں کھڑا ہوں، اور سارے جو شکوک اور شبہات تھے دھل گئے، ختم ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے، شکوک و شبہات کا اسلام پہ اظہار کرتے تھے۔ آپ کا سیکٹری اسلم نام تھا اس کا، اور اب میں مسلمان ہو جاؤ، اس سے کہا نہیں میں نہیں مسلمان ہوتا، عیسائی ہی رہوں گا۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تھوڑا ہی ہے، عیسائی رہو۔ پھر ایک دن فرمایا تو مجھے اتنے اچھے لگتے ہو، بڑا ذہین آدمی تھا، فرمایا اگر تم مسلمان ہوتے تو میں جو خاص طور پہ خلافت کی ذمہ داریاں اور یہ جو چیزیں ہیں ان میں تم سے مدد لیتا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر اپنے پلان بتا دیتے اور وہ عیسائیوں تک پہنچ جاتے تو ظاہر ہے مملکت کا نقصان ہو سکتا تھا۔ فرمایا اگر تم مسلمان ہو جاتے، اس سے کہا نا حضرت میں مسلمان نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں کہا، بس ٹھیک ہے نہ ہو۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یہودی عیسائی سب آباد تھے، کبھی نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے رہے باقی، البتہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری، 9 ہجری، پھر 10 ہجری، پھر ان 3 سالوں میں آہستہ آہستہ مشرکین نکلتے چلے گئے، لیکن جب وہ پہلے آباد تھے جو بھی مکہ مکرمہ میں اپنے شبہات پیش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کا جواب دیا ہے۔ آپ دیکھیں خود خدا اس علم کے متعلق کیا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ عیسائی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اگر خدا کے بیٹے نہیں تھے تو پھر کس کے بیٹے تھے؟ اللہ ہی کے تو بیٹے تھے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے آدم علیہ السلام تھے، تو اگر باپ کا نہ ہونا اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تو آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی، وہ تو دونوں ہی نہیں تھے، تو پھر آدم علیہ السلام بھی خدا ہو جانے، زیادہ ہو جانے چاہیے وہ تو، معاذ اللہ۔ اللہ نے اس علم کو لیا اور اس علم کے مطابق، اسی لیے اللہ نے حاجہ قوم،
اور ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی اس کی قوم نے، قال تحاجونی فی اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، اللہ کے بارے میں دلائل مانگتے ہو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو ان کا نمرود کے ساتھ بات چیت ہوئی وہ بھی یہی تھی۔ اور پانچویں چیز کہتے ہیں علم التذکیر بآلاء اللہ و بأیام اللہ، یہ دونوں اصطلاحات آلاء اللہ کی اور ایام اللہ کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً قرآن کریم سے لی ہیں، اور قرآن ان دونوں الفاظ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ پانچواں علم ہے، آلاء اللہ۔ سورہ اعراف میں آئے، سورہ اعراف میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی جو آلاء ہیں اس کو یاد دلاؤ، آلاء علن اس کی جمع ہے۔ اسی طرح جیسے انا، انن جمع میں آ جاتا ہے عربی میں، تو آلاء اور انا یہ اسی طرح کے الفاظ اسی وزن پہ آتے ہیں۔ تو اس لیے تذکیر بآلاء اللہ جو ہے یعنی لوگوں کو نصیحت کرنا، تذکیر کا مطلب ہے نصیحت کرنا، ایک ہے ذکر اور ایک ہے تذکیر، دونوں میں فرق ہے۔ ذکر تو اللہ کا نام لینا، یہ کسی کو یاد کرنا، اور تذکیر ہے نصیحت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جمعے کا خطبہ جو ہے نا، یہ جو سارے فقہا اس کے قائل ہیں کہ وہ سوائے عربی زبان کے اور کہیں کسی میں نہیں کیا جا سکتا، وہ کہتے ہیں یہ ذکر ہے، تذکیر نہیں۔ اگر یہ ذکر نہ ہو، تذکیر ہو، نصیحت ہو، تو پھر آپ سے اردو، فارسی، پنجابی جیسے لوگ بیٹھے ہیں ویسے آپ زبان استعمال کریں تذکیر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اسے کہا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے آؤ۔ تو ذکر سے مراد خطبہ ہے، تو خطبے میں ذکر ہے، اس کی آپ زبان نہیں بدل سکتے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ تذکیر ہوتا یہاں پہ لفظ قرآن میں، پھر زبان بدلنے کی اجازت تھی۔ اسی لیے حنفی فقہا خطبے کی زبان بدلنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں کہ جتنی بھی واجب چیزیں ہیں شریعت میں، اس میں زبان نہیں بدلی جا سکتی۔ مثلا بڑی عید میں 9 ذی الحج کی صبح سے لے کے پھر اگلے دنوں میں تکبیرات کی جاتی ہیں ہر نماز کے بعد، اللہ اکبر۔ اب کوئی آدمی اردو میں پڑھ لے کہ اللہ بہت بڑا ہے، نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ نماز جو ہے اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اب کوئی آدمی اگر شروع کرے کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان ہے، تو وہ اردو میں اگر ترجمہ یہ پڑھنا شروع کرے، یاد بھی کر لے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عربی زبان کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ قید اٹھا دیں اور اگر یہ پابندی اٹھا دیں اور کہیں کہ ترجمے پڑھ لیا کرو، تو پھر قرآن آخر پہ وہی رہ جائے گا جو تورات اور انجیل، زبان ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کچھ ترجمہ پڑھے گا، کوئی کچھ ترجمہ پڑھے گا، اس اردو سے پھر انگلش میں ٹرانسلیشن ہو جائے گی، انگلش سے فرینچ میں ہو جائے گی، تو جو اصل ٹیکسٹ ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں جو جو چیز ضروری اور واجب شریعت نے قرار دی ہے، اس چیز کو اس زبان کے ساتھ ہی پابند کرنا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے کہ پروردگار جو کھانا کھلایا ہے تیری مہربانی، شکریہ، اکرمنا خیر منہ، اور اللہ اگلے وقت میں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ اب ایک آدمی دعا مانگتا ہے اردو میں، کہتا ہے اے رب اگلے وقت میں اس سے بہتر کھانا کھلا، بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، اس لیے یہ دعا فرض واجب تھوڑا ہی ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، مستحب ہے۔ مستحب جو ہے اس میں زبان آپ کی اپنی ہے، جیسے بھی اللہ کا شکر ادا کر لیں سنت کے طریقے کے مطابق، لیکن جو واجب اور فرض درجے کی چیزیں اگر اس میں زبان کی تبدیلی کی اجازت دے دی جائے تو قرآن سارا ختم ہو جائے گا، ٹیکسٹ کچھ کی کچھ ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے۔ اردو سے عربی اور عربی سے اردو آئے گی،
اب اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب اردو میں ترجمہ کرے گا تو کہے گا اللہ سے عشق ہوتا ہے، اب اس سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرے گا تو لو کے معنی میں آ جائے گا، لو کے معنی میں آئے گا تو پھر اور چیزیں بن جائیں گی، پھر فرینچ میں چلا جائے گا، چائنیز میں چلا جائے گا، ہوتے ہوتے وہ جو اللہ کے ساتھ محبت کا ایک تعلق تھا وہ کہیں سے کہیں پہنچے۔ اس لیے یہاں جو فرمایا نا کہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالی کی ان دنوں ان نعمتوں کو یاد کرنا جس کے ذریعے خدا کی یاد آئے۔ سورہ اعراف میں آپ دیکھیں تو اس سے صالح علیہ السلام کو کہا گیا ہے، ایک اور نبی علیہ السلام میں کہا گیا ہے، اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اب یاد دلائیے، خدا نے کیسے کیسے انعامات تم پہ کیے ہیں اور ان کو اس ذریعے سے آپ سمجھائیے کہ جس پروردگار نے اتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، آلاء اللہ، اللہ کے انعامات۔ اور یہ خاص چیز ہے کہ آدمی اللہ کے انعامات پر غور کرتا رہے اور ان چیزوں پر غور نہ کرے جو چیزیں اسے مایوسی میں ڈالتی ہیں، اور جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے اتنا ہی غور کرے جتنا غور اس پہ ضروری ہے۔ رشتہ ٹوٹ گیا، اتنا ہی غور کرنا چاہیے کہ اس رشتے کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، جب ٹوٹ گیا تو اس کا متبادل کیا ہے، طلاق ہو گئی تو اس کا متبادل اب کیا ہے، نقصان ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، نقصان تو ہو گیا، اب اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اس پہ کور کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے، اتنے ہی سوچے۔ اب اس سے زیادہ سوچنا کہ یہ نقصان ہو گیا اور مجھے تو ہمیشہ نقصان ہی ہو جاتا ہے، میں تو ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہوں، مجھ پہ تو اللہ کا کوئی فضل ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے جن پہ، ارے نہیں، یہ سب چیزیں سوچے گا اور آہستہ آہستہ اس میں پھر شیطان سب سے زیادہ قوی حملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل تم سچ کہتے ہو، تم نے تو آج تک خدا کا کوئی انعام دیکھا ہی نہیں، نتیجہ یہ کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، سوچ کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اور اگر اتنا ہی سوچ لے کہ یہ نقصان ہو گیا، اس کے کازز کیا تھے، آئندہ ہونے نہیں چاہیے، اور اللہ نے ہمت دی ہے، صلاحیت دی ہے، بس ٹھیک ہے، خدا کی تقدیر ہے، دنیا میں ہوتا ہی ہے ایسے، لوگ ہمیشہ جیتا تھوڑی کرتے ہیں، ہار بھی جایا کرتے ہیں، چلو وقت بدلے گا، دیکھ لیں گے۔ یہ جو چیز ہے اللہ کے انعامات کو یاد کرنا، یہ خدا کے قریب کرتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ انہیں نصیحت کرو بآلاء اللہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے انعامات کو یاد کرنا کہ اللہ نے کیسا انعام دیا ہے، کچھ بھی نہیں تو یہ تھوڑا انعام ہے کہ انسان بنا دینے کے بعد اللہ نے ایمان دیا، لاکھوں اور کروڑوں ہیں، اربوں ہیں جن کا ایمان ہی نہیں، ایمان کے بعد اللہ نے عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائی ہے، کچھ بھی نہیں، بزنس میں نقصان ہو گیا نا تو اللہ نے یہ عقل سمجھ تو دی ہے کہ بزنس ہوتی کیا چیز ہے، بزنس کو چلانا کیسے ہے، ایسے ہیں جو کروڑوں اور اربوں میں کھیلتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سودا کیسے کرنا ہے اور کام کیسے کرنا ہے، اللہ کے تھوڑے انعامات، کتنے انعامات ہوتے ہیں انسان پہ، ہر سانس خدا کی نعمت، سانس ہی ہے نا، مرنے والے کا سانس کیا ہوا، باہر آیا تھا پھر اندر نہیں گیا، بس اتنی بات نہیں، مر گیا۔ سوچے آدمی کہ ایک مریض ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، مر گیا ہے، مرنا کیا ہے، وہ سانس اندر نہیں نہ گیا، بس سلسلہ حیات منقطع ہو گیا، اگر وہ سانس اندر چلا جاتا تو پھر باہر بھی آ جائے، یا الٹا سوچ لے کہ وہ سانس باہر نہیں آیا، بس اندر ہی رہ گیا، مر گیا۔ ہر سانس خدا کی نعمت، ہر سانس خدا کی طرف سے زندگی کا ظہور ہے، اور اس سے بھی بڑے پیمانے پر وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہر لمحہ اللہ کی تجلیات کی زد میں، یہ کائنات ہر لمحہ بکھرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، پھر اگلے ہی لمحے آ جاتی ہے، مائکرو سیکنڈز تک تو انسان پہنچ گئے، اب اس مائکرو کا بھی کوئی مائکرو ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ایسی پڑتی ہیں، تباہی ہے، پھر بنتا ہے، پھر بگڑتا ہے، پھر بنتا ہے، پھر تباہ ہوتا ہے، یہ سارا سسٹم اور ساری انرجی میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر اس طرف کو لے آتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ خدا کا ایک نظام ہے جس میں اس نے رکھا ہوا ہے،
تھوڑے انعامات ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، تعلیم ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا شعور ہے۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، مفتی صاحب نے جو کام کیا لاہور میں جامعہ اشرفیہ بنایا، بہت بڑا کام مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مفتی صاحب کہتے تھے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو مفتی صاحب کہتے میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی عمر دے دیتا، پتہ نہیں کیا فکر بتائی ہوگی، اور میں ساری عمر سجدے میں سر رکھ کے صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرتا کہ آپ سے تعلق ہو گیا ہے۔ تو حضرت دل کہتا ہے کہ اس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا صاحب آپ کو تو ایسے ہی سوچنا چاہیے، مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے بس یہ ٹھیک ہے، تم یوں سوچو، کیونکہ اس تعلق کی وجہ سے تمہیں نفع ہوگا۔ اور اپنے متعلق جو تھا وہ یہ تھا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے طرز عمل اپنا نہیں کہا کہ واقعی یہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو فرماتے تھے کہ خدا کی قسم کھاؤں تو میں غلط قسم کھانے والا نہیں ہوں کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا، کوئی نظر نہیں آتا جس کے جوتوں کی خاک جو ہوتی ہے نا مٹی، اس سے بھی میں اچھا ہوں۔ وہ ہر کوئی اچھا ہی اچھا ہے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے۔ یہ حال ہو جاتا ہے جب انسان میں حقیقتاً تواضع پیدا ہوتی ہے، اور اتنا نہ ہو تو اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے کہ پتہ نہیں موت کس پہ ہو۔ آج جس کی مخالفت کر رہا ہوں ممکن ہے یہ ایمان لے کے مر جائے اور میں محروم چلا گیا، تو پھر اللہ کے یہاں اچھا کون ٹھہرا؟ جو ایمان لے کے چلا گیا وہی اچھا ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے اتنے انعامات ہیں، اس کو نہیں آدمی سوچتا، شیطان اس کا موقع نہیں دیتا، اور مایوسی کے لمحات وہ غالب کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سارے انعامات کا ذکر فرمایا، تتخذون الجبال بھی، اور تم پہاڑوں میں اپنے گھر تراشتے ہو، سہولن، اللہ نے زمین تمہارے لیے نرم کر دی ہے۔ اب یہ جو کھاتا پیتا ہے یہ خدا کی تھوڑی بڑی نعمت ہے کہ زمین سے گندم کیا کیا چیزیں اگتی ہیں اور پھر انسان اس میں واپس چلا جاتا ہے، یہ سب کچھ خدا کے انعامات ہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو میرے انعامات کے ذریعے سے جو میں نے تم پہ کی۔ آدمی سوچتا رہے، ایک ایک نعمت ایسی ہے جس پہ کیا شکر خدا کا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کو جایا کرو، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ کے فرشتے صبح اور شام کے 70,000 فرشتے فرمایا، یعنی لا تعداد فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت اور اس کی صحت کے لیے۔ کیونکہ آدمی جب مریضوں کو جا کے ہاسپٹل میں دیکھتا ہے نا، پھر تھوڑی بہت عقل ٹھکانے آتی ہے کہ میں تو ساری زندگی ایسے پھرتا ہوں، دیکھ لو گھٹنے کی چپنی ہڈی ایک ٹوٹ گئی، اب بیچارہ لیٹا ہوا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس کو دیکھو فالج ہو گیا، اس کو دیکھو کینسر ہو گیا، اس کو دیکھو کیا ہو، اس کو دیکھو۔ آدمی اسی لیے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں تذکرکم بالآخرہ، آخرت یاد آئے گی۔ وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو خیال آتا ہی ہے کبھی تو کہ ایک دن اسی طرح مجھے بھی اٹھا کے لے جائیں گے، ایک دن مجھے بھی لٹا آئیں گے، پھر کیا ہوگا، کیا چیز کام آنی ہے سوائے اس کے کہ اس نے جو نیک اعمال کر لیے وہ قبر میں بھی کام آ جائیں گے، کچھ فائدہ ہو جائے گا، باقی کس چیز نے نفع دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس چیز کو لوگوں نے چھوڑ دیا، فرمایا جب تم میت کو دفن کرو تو اس کے پاس بیٹھ جاؤ، الان یسأل، اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں، اور تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے وہ انس محبت کو محسوس کرتا ہے میت، اور اسی لیے فرمایا کہ تم اس کے لیے دل بستگی کا سامان پیدا کر سکو گے، بیٹھے گا تو حوصلہ رہے گا۔ اب وہ کیسے اس میت کو حوصلہ رہے گا؟ کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی کیفیات کا ہمیں ادراک نہیں ہے، لیکن حکم فرمایا کہ یہاں بیٹھے رہو، اور پہلے مسلمان ایسے ہی ہوتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ لوگ 2 مہینے سے زیادہ بیٹھے رہے۔ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ایک جماعت آتی تھی اور ایک جاتی تھی، ایک آتی تھی ایک جاتی تھی، اور بیٹھ کے تلاوت کرتے رہے
2 مہینے بعد جا کر کے یہ سلسلہ ختم ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا لوگوں کا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، ان کی قبر پہ شاید 19 یا 20 دن تک لوگ بیٹھے رہتے تھے، بس پڑھتے رہتے تھے کہ میت کو فرمایا اس چیز سے تمہاری وجہ سے سہولت ہو جائے گی، انس ہو جائے گا۔ کتنی دیر بیٹھے رہتے تھے، وہ کہتے تھے اتنی دیر جتنی دیر میں ایک اونٹ کا گوشت اسے ذبح کر کے تقسیم کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم عرب ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.5-2 گھنٹے آدمی قبر پہ بیٹھا رہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے میت کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، دل لگا رہتا ہے اٹکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ اللہ کے انعامات کو آدمی یاد کرے۔ اور دوسری چیز فرمائی ایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کرو۔ ایام یوم کی جمع ہو گئی، اور ایام اللہ قرآن اس معنی میں استعمال کرتا ہے دونوں طرح۔ یہ لفظ عام ہے، آلاء اللہ کا لفظ جو ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی اصطلاح میں اللہ کے انعامات، اور ایام اللہ کا لفظ عربی لغت میں ہر بڑا دن، اس دن کوئی حادثہ پیش آیا یا اس دن کوئی خوشی ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا یہ ایام اللہ میں سے تھا کہ ابراہ حملہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں آیا۔ ایام اللہ میں سے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اسی لیے جب بحث چھڑی کہ ہجرت کے سال کون سا متعین کیا جائے، اب یہ تعلیم اور علم کا فائدہ ہے نا، کہ جب مسلمانوں کی اپنی حکومت جمنے لگی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنا سال بھی کوئی مقرر کر لینا چاہیے، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے سال کی بجائے اپنا سال رکھیں گے۔ تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں، کسی نے کہا فلاں چیز سے، غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سے انہوں نے کہا ہجرت ایسی چیز ہے جس نے ہمیں فتح بھی دی، اور ہجرت ایسی چیز ہے جس کے بعد ہم جم بھی گئے، تو ہجرت کے سال کو مقرر کیا جائے۔ تو یہ ہجری سال اس وقت مقرر ہوا۔ اب یہ اتنی گہری سوچ کہ اس طرح سال مقرر کرنا چاہیے اور ہم کے سال اور دنوں سے نجات پا جائیں، یہ پڑھے لکھے آدمی کی بات ہو سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، علم کام ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایام اللہ اور آلاء اللہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے نصیحت کی۔ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں نصیحت کرنا ان کو نفع دیتا ہے۔ باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، کوئی دوست کو سمجھا دیتا ہے، کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی نیکی سے نوازا ہوتا ہے کہ برکت ہوتی ہے زبان میں، کوئی چھوٹی سی بات کسی سے کہہ دی تو اس پہ جم جاتا ہے، اس زبان کی تاثیر ایسی ہوتی ہے، پھر وہ سال ہر سال پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات کافی ہو جاتی ہے، بس ایک چھوٹا سا جملہ کافی ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی نصیحت فرما دے اور زیادہ لمبی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ ختم ہو گئی۔ صحابی رضی اللہ عنہ کسی نے کہا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا قیامت میں شرمندہ ہوں اللہ کے سامنے۔ اب اس نصیحت کے بعد گناہ کون کرے، غلط کام کون کرے، بس اتنی سی بات فرما دی کہ قیامت میں تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک نے کہا اپنا کل آمنت باللہ ثم، اللہ کہے میں اللہ پہ ایمان لایا، اس پہ ڈٹ جاؤ، بس اللہ پہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرو۔ وَبِوَقَاءِ الْبَرْزَخِ وَالْحَشْرِ، اور پھر فرمایا کہ دیکھو برزخ اور حشر اس کو یاد رکھنا، یہ 5 علوم ایسے ہیں جو انسان کی تربیت کے لیے کافی ہیں۔ برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ عربی میں کہتے ہیں پردے، 2 چیزوں کے درمیان حاجز، پردہ آ جائے، جیسے یہ دیوار ہے، اب یہ پردہ ہے اس کے ادھر اور ادھر کے درمیان۔ اسی طرح برزخ آخرت جو حقیقت میں آئے گی قیامت، اس کے اور اس کے درمیان ایک پردہ جو ہے یہ برزخ۔ ایسے ہی جیسے آدمی بچہ زندگی گزارتا ہے اور ایک اس کے جنم یا وجود وہ ہے جو عالم ارواح میں تھا، اور درمیان میں یہ پیریڈ آ گیا جہاں وہ ماں کے پاس رہا،
اور پھر یہ دنیا آ گئی جس میں اس کا وجود آیا، تو اس دنیا کے درمیان اور پیدائش سے پہلے، اس سے بھی پہلے روح جو اس کی تھی، اس کے درمیان جو ماں کے ساتھ اس کا حصہ گزرا ہے وقت کا، وہ 8 مہینے 9 مہینے جتنے بھی تھا، یہ گویا کہ عالم برزخ ہے۔ اور اسی طرح انسان اب دوبارہ اس دنیا سے نکلا ہے اور قبر میں جائے گا، اور قبر کے بعد پھر ایک اور دنیا میں جائے گا، تو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان کا یہ جو وقفہ ہے یہ برزخ۔ اسی لیے اس کو ماننا یہ ایمان کے بنیادی عقائد میں سے اللہ نے خود فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور لوگوں کو ہم عالم برزخ میں رکھیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس عالم برزخ میں ٹائم نہیں ہے، وہاں کا ٹائم اپنا ہی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی نوح علیہ السلام کے زمانے میں مر گیا اور وہ قیامت میں آئے گا، اور جو قیامت سے 5 منٹ پہلے مر گیا اور وہ بھی آئے گا، دونوں برابر ہیں۔ ٹائم کا نہ اسے ادراک ہوا نہ اسے احساس ہوا۔ یا تو ٹائم ہو نا، کوئی سورج چڑھتا اترتا ہو کہ اتنے کروڑوں سال بعد اب قیامت آئی ہے اور میں اتنے کروڑ سال قبر میں رہا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں اپنی خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ اور فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے 3 مرتبہ قسم کھائی ہے قرآن میں، قل ای وربی، ان سے کہیے کہ میں پروردگار میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں میں اپنے سامنے لاؤں۔ پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، 3 مرتبہ خدا نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے سامنے لاؤں گا اور تم سے پوچھوں گا کہ زندگی کہاں گزاری۔ بڑا آسان ہے ان چیزوں کو سمجھنا۔ آدمی اگر غور کرے تو جس طرح وہ ماں کے ساتھ رہا ہے اسی طرح زمین میں رہا ہے۔ اگر اس کو اس وقت کوئی بتاتا جب وہ ماں کے وجود کا حصہ تھا کہ بیٹے یا بیٹی اب آپ ایسی دنیا میں جائیں گے جہاں پہ لوہے کے اتنے بڑے بڑے جہاز اڑتے ہیں، جہاں پر ایک دن میں آدمی ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے، اب تم ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں تم سے 100 گنا بڑے تو گھوڑے ہوں گے، تو بچے نے دیکھا نہیں نا۔ فرض کر لو کوئی ڈاکٹر ایسے ہو جائے تو بچہ کہے گا اچھا میں ایسی دنیا میں جاؤں گا، اسے بتائیں گے وہاں یہ جو گرمی تمہارے جسم میں، وہاں ایک ہیٹر بھی ہوتا ہے، وہاں یہ چیز بھی ہوتی ہے، وہاں یہ چیز بھی، تو بچہ تو حیران ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح انبیاء علیہ السلام ہم جس عالم میں ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اب تم ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جہاں پر ایسی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دریا ہوں گے، من ماء غیر آسن، میٹھا پانی پینے کا، اور وہ سڑتا بھی نہیں ہے پانی، اور پھر عسل مصفا، اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں ایسی کیسی جنت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، انہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے دیکھا نہیں اور خبر آ کے وہ دیکھ رہا ہے جو خود دیکھ آیا، وہ لا کے خبر دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جہنم ایسا ہے، جنت ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے۔ ہم اس عالم برزخ میں جائیں گے اور پھر وہ جو دنیا آئے گی وہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ بھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن اس کو جو چیز بھی سنائے وہ چپ کر کے یا تو مان لے یا پھر وہ لڑنے لگے کہ نہیں نہیں ایسے تو ہوگا ہی نہیں۔ وہ جب آئے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ فی الواقع موجود ہے اور دنیا میں لوگ رہتے ہیں۔ اور اسے اگر کوئی کہے کہ بیٹے ابھی تو آپ کے دانت نہیں ہیں، جب آپ جائیں گے تو دانت نام کی ایک چیز ہوگی، اور جو داڑھ اگے گی آپ کی وہ آپ کے جسم کا اتنا حصہ بن جائے گی، تو بچہ سوچے گا کہ یہ داڑھ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب اس سے پتا چلے گا جب اس دنیا میں آئے گا، بالکل ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کافر کی داڑھ کو اتنا بڑا بنا دے گی جیسے یہ تمہارا احد پہاڑ۔ فرمایا اتنی شدید چیز ہے وہ۔ اب کسی کافر کو سمجھ نہیں آتی، اسے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور مومن کہتا ہے کہ ایک آدمی کی داڑھ بہت پہاڑ کے برابر کیسے ہو جائے گی؟ تو وہ آگ میں جب جلے گا اور سوجے گا اس کا جسم، اور سوجن جب زیادہ ہوگی تو چیزیں ایسے بھی تو ہوں گی۔ اسی لیے خدا جب کہتا ہے کہ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے جسم کی کھال بدلتے رہیں گے جہنم میں۔ نئی کھال جو آتی ہے وہ بڑی حساس ہوتی ہے، نئی کھال پہ جب چوٹ لگ جائے تو پھر وہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کی کھال بدلتے رہیں گے جہنم میں۔
یہ دنیا میں جو کرتوت کرتے رہے ہو یہ اس کا اثر. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ جہنم کا مزہ. تو دنیا میں کہتا تھا میں بڑی عزت والا ہوں. یہ وہ جو سرمایہ دار اور حکمران اور اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے، جن کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اللہ نے کہا ہم 70 ہاتھ لمبی زنجیر ڈال کر پھینک دیں گے ہمارے فرشتے اور کہیں گے چکھ اس جہنم کو، تو دنیا میں بہت بڑا بنتا پھرتا. یہ اس لیے لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ لوگوں نے وہ جہان دیکھا نہیں نا. جو دیکھ کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عالم برزخ، یعنی فرض کر لیجئے اس سے پہلے کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کو بتاتا کہ بیٹے یہ چیزیں ہوں گی دنیا میں، وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. تمہاری سمجھ میں آئے گا جب تم دیکھ لو گے. اسی طرح اللہ کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور لوگوں کو ہم رکھیں گے برزخ کی دنیا میں جب تک کہ وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں. یہ برزخ کی دنیا اللہ کے اچھے بندوں کے لیے بڑی راحت کی چیز ہے، بڑے اطمینان کی چیز ہے. ایسے لوگ ہیں جن کی روح کا انتظار ہوتا ہے اللہ کے فرشتوں کو کہ کب آئیں. آسمان پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے دروازے کھول دیتے ہیں. ایسی روحیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اسے لینے کے لیے آتے ہیں اور ریشمی رومال لے کے آتے ہیں، اور ریشم کے رومال میں جو ہی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اسے لپیٹ کے اللہ کے عرش کے نیچے لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں رہ کہ اللہ نے تیرا مقام بنا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو جعفر کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ تو عرض کیا گیا آپ فرمائیے. تو آپ نے فرمایا جعفر کو جنت کے جو پرندے ہیں ان میں سے ایک کے جسم میں داخل کر دیا گیا ہے، اور وہ صبح و شام اڑتے ہیں، اور جعفر کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے ایک قندیل لٹک رہی ہے، ایک چیز ہے، اور پرندے جیسے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، جعفر کی روح بھی جنت میں گھومتی رہتی ہے، شام کو اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے. اب یہ اللہ کے انعامات ہیں. اس عالم برزخ میں پھر اجازت دی جاتی ہے کہ یہ ہے تمہارے پچھلے، اس پہ یہ مصیبت بھیجنی ہے اور دعا مانگو. وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. وہاں پر اجازت دی جاتی ہے کہ اچھا بھائی کہو کیا کہنا ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ اللہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، میرے خاندان والوں کے یہ کر دیں. پھر وہاں پر مردے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا فلانے کا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے وہ تو آ گیا تھا. تو کہتے ہیں وہ ہم سے نہیں ملا، اس کا مطلب ہے جہنم میں چلا گیا ہوگا. پھر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا اس کو نجات دے. پھر وہاں پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے اور مجھے ایسے نہ کرنا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ ہو جاؤں. ایک صحابی رضی اللہ اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے کہا، انہوں نے کہا میرے بعد کسی گناہ میں نہ پڑ جانا. تم نہیں جانتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تم گناہ کرو گے تو مجھے اللہ کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ کیسی نالائق اولاد دنیا میں چھوڑ کے آئے، کیوں نہیں ان کی تربیت کی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو کسی اچھی حالت میں اچھے اعمال میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اولاد اچھے راستے پہ چل رہی ہے. یہ سارا برزخ ہے، اور وہ ایسی دنیا عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میت کو اچھا کفن پہناؤ. اور دیکھو وہ جو کفن ہے جو پہنچتا ہے اس عالم میں تو اپنے کفن کو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ میرے بعد والوں نے مجھے یہ کفن پہنایا، یہ کفن پہنایا. اور آپ نے فرمایا جس کا کفن پرانا ایسے ہی خراب پہنایا جاتا ہے وہ اپنے دوستوں میں وہاں جا کر شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میرے بعد والوں نے میرے کفن کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اچھا کفن مجھے پہنا دیتے. اور یہ جو میرے دوست پہلے سے پہنچے ہیں یہ سب اچھا کفن پہنے. یہ سارا عالم برزخ ہے. اب اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں، اور کون دے سکتا ہے. اسی لیے اس عالم برزخ میں اجازت دی جاتی ہے روحوں کو چلے جاؤ، یہ اس کام میں اٹکا ہوا ہے اس کی مدد کر دو. اس عالم برزخ میں جو کافروں کی روحیں ہوتی ہیں انہیں مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور اس کو جوتے مارو، اس کو تکلیف پہنچاؤ. وہ چڑیل کی صورت میں آ گئی، وہ کسی خبیث روح آ گئی، جن کی صورت میں آ گئی. ہندی میں جسے خبیث روح کہتے ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو وہاں سے نکالا جہنم سے، خدا کے حکم سے وہ یہاں آ گیا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل سے اس پہ لکھا ہے
اور اللہ کی طرف سے نیک روحیں آ جاتی ہیں، وہ اپنے والد کو دیکھتا ہے، اپنی والدہ کو دیکھتا ہے، کسی اور عزیز کو دیکھتا ہے، اپنے شیخ کو دیکھتا ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اب یہ جو یہاں سے گمراہی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ میری مدد کو لائے تھے، اگر وہ یوں کہتا کہ اللہ نے انہیں بھیج دیا تھا تو بات ٹھیک ہو جاتی۔ وہ خود کہاں سے آ سکتے تھے؟ وہ جنت کو چھوڑ کے، اتنے خدا کے انعامات کو چھوڑ کے بھلا اس مردہ دنیا میں آتے، اس خراب دنیا میں آتے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے، اور کبھی کبھی خدا ان کی شکل میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ دیکھنے والا جو ہے ڈرے نہیں۔ اللہ آپ کے فرشتے اپنی اصل صورت میں آ جائیں تو ممکن ہے ڈر جائے۔ اسی لیے خدا اپنے فرشتوں کو ہمیشہ جو دنیا میں بھیجتا ہے بالعموم وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجتا ہے، یا اس شکل میں بھیجتا ہے جس شکل سے یہ آدمی آشنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میرے حضرت آئے تھے، میرے شیخ آئے تھے، والد صاحب آئے تھے، فلاں آیا تھا، بھائی آئے تھے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا عالم برزخ سے بھیجا جاتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ چیزیں۔ ہرگوپال تفتہ تھے یہ ہندو، اور علامہ اقبال کو پہلا غالب پہ جشن جو منایا گیا بر صغیر میں خواجہ حسن نظامی مرحوم نے منایا تھا، تو انہوں نے علامہ کو لکھا کہ آپ بھی آئیں، غالب پہ جشن ہے۔ ہرگوپال تفتہ جو تھے یہ 7 بھائی تھے، ہندوؤں کا بہت بڑا خاندان تھا، اور غالب کی شاگرد ہو گئے۔ تو غالب بہت بہت نازک مزاج تھے، شاعری تو خیر ان کے گھر کی بات تھی، وہ ہر آدمی کو شاعری کے لیے نہیں کر۔ ہرگوپال تفتہ نے جب اپنا کلام پیش کیا تو کہنے لگے تم ضرور شاعری کرو۔ حالی نے اپنا کلام پیش کیا تو انہیں کہنے لگے اگر شاعری نہ کرو تو بڑا ظلم کرو گے۔ یہ ایسے چنے ہوئے لوگ تھے۔ ہرگوپال تفتہ علامہ اقبال کو انہوں نے لکھا حسن نظامی نے کہ آپ آئیے اور غالب ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس بات کی کوئی سمجھ آتی نہیں بھائی، پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہے، یہ کہیں آخرت میں جا کے کھلے گا۔ تو علامہ اقبال نے آنا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے خواجہ حسن نظامی مرحوم کو خط لکھا، اقبال کے خطوط میں چھپا ہے۔ انہوں نے کہا حسن نظامی، اب علامہ اقبال کو لوگ جانتے ہی نہیں، لوگ ان چیزوں کو ہی نہیں جانتے تو انہیں کیا پتا یہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے خواجہ حسن نظامی مرحوم کو خط لکھا کہ آپ نے مجھے پیغام کا لکھا کہ اگر میں نہیں آ سکتا تو میں کچھ غالب کے موقع پہ پیغام بھیج دوں۔ تو میں مراقبے میں بیٹھا تو ہرگوپال تفتہ کی روح آئی، اور اس کی روح نے دلی کے برہمنوں کو یہ پیغام دیا کہ فارسی کے شعر لکھ کے بھیجے۔ اب ہرگوپال تفتہ یقیناً ہندو مرا تھا، اب اس کی روح پتہ نہیں کہاں تھی، کیسے آئی، علامہ اقبال نے کس حال میں اسے دیکھا، کیسے شاعری کا انتقال ہوا، منتقل ہوئے۔ لیکن علامہ اقبال کے خطوط میں آتے ہیں تو عالم برزخ وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آدمی کیا کہے کہ کیا ہے، یہ سب چیزیں وہاں جاتی ہیں اور وہ ایک پوری دنیا آباد ہے، وہاں سے لوگوں کو پیغامات آتے ہیں، وہاں سے پہلے بھی کئی بار کئی چیزیں آپ سے عرض کی، یہ عالم برزخ میں سب چیزیں ہوتی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ تھے، بڑی محبت تھی مومن خان مومن سے، مومن کا انتقال ہو گیا۔ مومن بہت جلدی تھوڑی عمر میں چلے گئے، شاید 35 برس 33 برس کیا ہے کتنی عمر ہوئی، اور مومن خان مومن کا بڑا خیال کیا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے، بڑا پیسہ خرچ کیا مومن پہ۔ تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا مومن آیا، خواب میں دیکھا خط آیا میرے نام، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکیا آیا ہے، اس نے دستک دی، میں خط لینے گیا، مختصر قصہ ہے کہ خط میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ گھر والوں کو آج کل بہت تکلیف ہو رہی ہے، جو مکان آپ نے مجھے بنا کے دیا تھا اس کی چھت کمزور پڑ گئی ہے اور مہربانی کر کے آپ اسے بنا دیجئے۔ تو میں نے جو خط پڑھا خواب میں تو آخر پہ لکھا ہوتا کہ مومن جنتی۔ بڑا حیران ہوا، خواب سمجھ کے ختم کر دیا۔ تو ایک دن چند دنوں میں یاد آئی زیادہ مومن کی، تو ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا، ان کا بیٹا ملا، تو میں نے ان کے بیٹے کو 200 روپے یا کتنے روپے دیے اور میں نے کہا یہ لے لیجئے۔ تو کہنے لگے بہت شکریہ ادا کیا، کہنے لگے اصل میں یہ جو برسات آئی ہے تو گھر کی چھت ٹپک رہی تھی،
والدہ مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اس چھت کا کچھ کرو، تو خیال تھا آپ کو زحمت دوں، تو آپ نے پیسے دے دیے، بہت مہربانی، ہم اپنی چھت ٹھیک کرا دیں۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ مومن جنتی نے مجھے خط لکھا۔ یہ عالم برزخ ہے سارا، وہاں سے پیغامات آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ جس کی جتنی روحانیت قوی ہو جاتی ہے وہ اس عالم سے اتنے ہی پیغامات وصول بھی کرتا ہے اور بھیج بھی دیتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سر سید جیسے آدمی لکھتے ہیں، سر سید کہتے ہیں میں مصیبت میں پھنس گیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علی گڑھ میں کیا کیا جائے، یونیورسٹی بنا رہے تھے چکر میں سر سید بیچارے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ اسماء غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اسماء غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر سید کو کسی سے اگر محبت صحیح معنی میں سے تھی تو حضرت سے تھی۔ سر سید کے جو والد تھے اسماء غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بہت عاشق زار تھے، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے شادی نہیں کی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تو دلی میں رسم تھی کہ جو مہینے کی پہلی جمعرات آتی تھی اس دن سارے مشائخ کے یہاں ان کے مرید حاضر ہوتے تھے اور نظر پیش کرتے تھے۔ تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظر پیش کرتے تھے ان کے مرید، تو چاندی کا ایک سکہ دیتے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس مرتبہ جو نظر آئے گی وہ سکہ جو آپ لیں گے تو مجھے دے دیجئے، آپ کی یادگار محفوظ ہوئے گی، اس کا تم لے لینا۔ وہ سکہ آیا پہلی جمعرات کو، تو سر سید بچے تھے کھیل رہے تھے، جا کے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ سے وہ لے لیا۔ ان کا حضرت آپ نے دینے کا وعدہ فرمایا تھا، تو فرمانے لگے کہ بھئی اب اس نے لے لیا ہے، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، سید صاحب کا بیٹا ہے، ہم تو اس سے نہیں لے سکتے، یہ تمہارا بیٹا ہی ہے۔ سر سید کے والد گئے اور کہا حضرت اولاد کی توقع ہے، کیا ہوگا؟ تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بہت ہنسے، فرمایا ہم نے دعا کی تھی تمہاری اولاد کے لیے کہ بتائیں کیسا ہوگا، تو وہ تو بالکل کرسٹان نکلا، وہ تو پینٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ اس کی اولاد ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا پہنے گا سب کچھ یہی اور مسلمانوں کی خدمت کرے گا، تو بھئی تمہارا بیٹا تو ایسے ہوگا۔ سر سید کو بڑا تعلق تھا حضرت سے، بہت، ان کے والد کو بھی بڑا تعلق تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ اس حجرے میں رہتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے وہ کہ کوئی بدتمیز آدمی ایسی دروازہ کھول کے اندر نہ جائے۔ تو جب انتقال ہوا مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس نے کہا کہ دیکھو حضرت کی زندگی میں باہر بیٹھا چوکیداری کرتا رہتا تھا، تو میں جب مر جاؤں نا تو حضرت کا جو اندر ایسے حجرہ ہے، محجر ہے پورا، اس میں 4-5 قبریں ہیں۔ ایک حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، پھر اس کے بعد قبر حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہم کئی دن وہاں گزارے، تو وہ باہر اس حجرے سے 4 دیواری سے آئیں تو ایک سبز پتھر لگا ہوا، تو سر سید کے والد نے کہا کہ زندگی میں حضرت کو کہ ہاں میں کسی کو جانے نہیں دیتا، سب میری اجازت سے جاتے تھے، تو میری قبر یہاں بنا دینا تاکہ جو بھی حضرت کی قبر کو دیکھنے کے لیے اندر جائے میرے سر پہ پاؤں رکھ کے جائے، مجھے اتنا اچھا لگے۔ تو سر سید کے والد کی قبر وہاں ہے، جو بھی گزرتا ہے اسی جگہ پاؤں رکھتا ہے، دروازہ ہے، دروازے کے باہر جو سبز پتھر ہے وہ سر سید کے والد کی قبر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت کو بڑا تعلق تھا مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی۔ سر سید حضرت پہ مٹے ہوئے تھے، اب مصیبت آ گئی۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ سر سید کہتے ہیں میں نے حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا، تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے کہا حضرت یہ چیز، فرمایا اچھا یہ 4 رکعتیں پڑھو، یہ سورت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو حل ہو جائے گا۔ اٹھے تو سر سید کو یاد نہیں رہا کون سی 4 صورتیں تھی، تو انہوں نے خانقاہ حضرت کی شاہ احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ تو انہوں نے خط لکھا، رکا لکھ کے بھیجا، نوکر کو دیا کہ یہ لے جاؤ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کے اپنے حضرت کو دیکھا تو ایسے اور صورتیں بولی، تو انہوں نے نوکر سے کہا کہ میں جواب لکھ دوں گا۔ کچھ دن بعد انہوں نے نوکر کو بھیجا، اگلے دن دیکھا تو سر سید مٹھائی کے ٹوکرے لے کے آ رہے ہیں خانقاہ میں، بڑے خوش۔ تو شاہ احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت وہ جو صورتیں آپ نے لکھ کے بھیجی تھی نا وہ میں نے پڑھی، وہ نماز پڑھی، تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اس خوشی میں مٹھائی لایا۔
تو حضرت نے فرمایا صورتیں بھول کیسے گئے؟ تو ان کا حضرت پتہ نہیں، بس حضرت بتا رہا ہوں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ خواب میں اٹھا ہوں تو صورتیں ہی بھول گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں بس تمہارا خط ملا تھا، پھر میں نے حضرت کی روح سے عالم برزخ میں رابطہ کیا، میں نے کہا حضرت اس کو جو اپنے وہ دیوانے کو آپ بتا گئے وہ کیا صورتیں تھی؟ حضرت میں یہ صورتیں سے کو پڑھ لے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سب عالم برزخ ہے، وہاں سے ایسی چیزیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، لیکن جو لوگ اپنے دل کے آئینے کو کسی کبیرہ گناہ سے آلودہ کر لیتے ہیں تو ایسی ہوتا ہے اسے کیچڑ بن لیا، تو آتی ہیں چیزیں لیکن وہ ریفلیکشن جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، وہ اس گناہ کو چھوڑے، اس کو دھوئے، تو پھر ادھر سے یہ چیزیں آتی ہیں، ایسے حصول ہوتا ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں، اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ برزخ اور حشر کے جو واقعات ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنا ہے، یہ 5 چیزیں ہیں جن کو انسان کی تربیت میں خاص دخل ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے 5 علوم ایسے ہیں جو ازل میں اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے طے کر دیے تھے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے 5 چیزیں وہ ہیں جو خدا نے خود کی ہیں۔ اس کا وہ تفصیل سے آگے بیان کریں گے کہ علوم 5 جو تھے ان کا روحانی وجود پہلے کیا تھا۔